جب بات اس کے بندوں کا دل دکھانے کی آ جائے تو وہ نمازوں اور عبادتوں کو خاطر میں لاتا ہی کہاں ہے۔ پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ ہی جوابات اور نہ ہی دلائل۔ پھر تو مقافات عمل ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گر گرا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ پیاری ہو۔ پردہ رکھنا سیکھو، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تمہارا پردہ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ہم سب ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں کہ جنہیں اللہ بے پردہ کر دے تو ہم ایک دوسرے کو دفن تک نہ کریں۔ کوئی لاکھ پاکیزگی کا دعویٰ کر لے، مگر سچ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عیب سے پاک نہیں، بس وہی دل کے حال جانتا ہے، اور اس کے سوا کسی کو بھی جنت یا دوزخ کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ مگر پھر بھی جو خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ جب اس کی خدائی پکڑتی ہے تو رہتا انسان بھی نہیں، اور بے شک اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ طرف اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی طرب اور محبت جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ طرب اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو جب کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، جب کبھی دل بے چین ہو جائے تو فوراً اللہ کی جانب بھاگ جانا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ جو نہیں ملا اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہر حال میں مل کر رہے گا۔ اداسی کی سب سے بڑی وجہ مایوسی ہوتی ہے، اور مایوسی کفر ہے، تو جو کفر کرے اس کو پھر کسی بھی چیز میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ جو یقین نہ رکھے اس کی دعاؤں پہ ان کے جلوے کیسے رونما ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہر وقت نہ ہم خوش رہ سکتے ہیں اور نہ مضبوط رہ سکتے ہیں، اور اللہ ایسی بے بسی بس تب پیدا کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ جائیں۔ اداسی کبھی بھی بے سبب نہیں ہوتی، اور جانتے ہو کائنات کی ہر چیز کو زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ درکار ہے۔ جیسے جسم کو روٹی زندہ رکھتی ہے، بالکل ویسے ہی روح کی بھوک تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس میں اللہ نہ سما جائے۔ تو جب روح اداس ہو تو سمجھ جانا کہ اسے انسان کی نہیں بلکہ اللہ کی ضرورت ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت سما جائے
وہ دل پھر کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ بس صحیح وقت کا انتظار کرو اور دعا کرتے رہو۔ مخلص دل سے نکلی ہوئی بس ایک دعا وقت، حالات، نصیب اور دل بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور مت بھولنا، صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ یہاں کچھ بھی صبر اور یقین کے بغیر نہیں ملتا۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہمت ٹوٹنے لگتی ہے اور دل بے حد اداس ہو جاتا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں۔ مگر رکو، انسان بہت جلد باز ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو مانگ رہا ہے وہ اسے فوراً مل جائے اور ذرا سا بھی انتظار نہ کرنا پڑے۔ مگر یہ دنیا ہے میرے دوست، جنت نہیں کہ جو مانگا وہ پلک جھپکتے ہی مل گیا۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں اور تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ کچھ پانے کے لیے تجھے جھکنا پڑے گا، تجھے مانگنا پڑے گا، تجھے جھولی پھیلانی پڑے گی، تجھے اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ تڑپ اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔